علی کے آنے کی بشارت دے، جنت تو اس کی ہے ہی، اور بھی جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ وہ صحابہ کرام وہ جو خیبر سے مدینہ کی طرف راستہ جاتا تھا ادھر جا کے بیٹھ گئے، یار علی آ نہیں رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آسمان کی طرف دیکھ، عمار بن یاسر نے کہا سلمان ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا جلیو علی کو ادھر سے آئے گا، علی تو ادھر سے آئے گا، علی تو آسمان کے راستے جانتا ہے، آسمان کے راستے جانتا ہے۔ مولا تشریف لائے آنکھ جھپنے کی دیر میں، توجہ میری طرف، آقا علیہ السلام نے علم دیا، توجہ بخاری، آقا علیہ السلام جب علم دیا تو آگے جو جملہ کہا علی علیہ السلام نے، سنو جی، اس ہزار کریں۔ اچھا میں یہ بھی وانٹ کر دیا گا، ٹینشن نہیں لینی۔ علم، علم کا لغوی معنی ہوتا ہے جھنڈا۔ کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو۔ جب جنگ ہوتی تھی، جنگ لڑائی ہوتی تھی، غزوہ احد ہو، بدر ہو، اس وقت کا جو آئین تھا، اس وقت کا جو قانون تھا، اس وقت کا جو نظام تھا، اس وقت کا جو دستور تھا، وہ کیا ہوتا تھا کہ ایک بندے کے ہاتھ میں علم دیا جاتا تھا، یعنی جھنڈا دیا جاتا تھا۔ کیا دیا جاتا تھا؟ جھنڈا دیا جاتا تھا۔ وہ جھنڈے کا مقصد یہ ہوتا تھا جب تک جھنڈا لہرا رہا ہے، جب تک جھنڈا لہرا رہا ہے سمجھا جاتا تھا کہ ابھی تک جنگ جاری ہے، یا جس کا جھنڈا، جس کا پرچم لہرا رہا ہے سمجھ لے کہ وہ حاوی ہے۔ جنگ میں جو آئین تھا، قانون تھا، دستور تھا، وہ کوشش کی جاتی تھی کہ وہ علم کسی کا نیچے گرایا جائے، جھنڈا نیچے گرایا جائے، تاکہ جو ان کی فوج ہے، جو ان کی آرمی ہے، اس کے اوپر ایک خوف پیدا ہو اور وہ بھاگ جائے۔ تو ہر جنگ میں مسلمانوں کا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ہر جنگ میں چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، چاہے وہ حنین ہو، خیبر ہو، ہر جنگ میں علم ہوتا تھا، جھنڈا ہوتا تھا۔ اب رہ گئی کلر والی بات، یہ ہم نے مسل کی جنگ جو بنا دی، چپ بس، میں اس کو کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، تو سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا علم، اب درمیان میں نے بولنے نہیں دینا، بس اب وہ جواب دے رہا ہوں، بس میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو علم کا کلر ہوتا تھا، اب ہم نے اس کو بنا دیا مسل کی جنگ۔ شیعہ جو اہل تشیع ہے وہ کہتے ہیں کہ بلیک کلر کا تھا، اہل سنت ہے وہ کہتے ہیں نہیں سبز کلر کا تھا۔ اب وہ علم جو تھا وہ بلیک کلر کا تھا یا سبز کلر کا تھا، اس میں لڑائی کی، جھگڑے کی کوئی بات بنتی ہے بھائی، یا کوئی مسل کی جنگ بنتی ہے؟ وہ بلیک کلر کا بھی تھا۔ کہتے ہیں جی بلیک لباس نہیں پہننا چاہیے شیعوں کی ضد میں، یہ فرعون کا لباس تھا، یہ جہنمیوں کا لباس تھا، نہیں پہننا چاہیے۔ اہل سنت زور دیتے ہیں اس پہ، جبکہ تاجدار کائنات کی کمبلی بلیک تھی، جس کمبلی کی اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، جس کو چادر تطہیر کہتے ہو، اس کا رنگ بلیک تھا۔ اس لیے اسے مسل کی جنگ نہ بنایا کرو کہ شیعہ بلیک پہنتے اس کی الٹ کرنی ہے، یا وہ کہتے بلیک کلر کا جھنڈا تھا، ہم کہتے نہیں سبز کلر کا جھنڈا تھا۔ بلیک کلر کا جھنڈا تھا، اس کی بھی روایات موجود ہیں، سبز کلر کا جھنڈا تھا، اس کی بھی روایات موجود ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں، علم ہوتا تھا، بس وہ جھنڈا ہوتا تھا، وہ بلیک کلر کا بھی ہو یا سبز کلر کا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولا کائنات، مولا کل کو جب تاجدار کائنات نے علم دیا نا، جھنڈا دیا، تو آگے مولا نے ایک جملہ کہا ہے، آقا علم تو آپ نے دے دیا، جھنڈا تو آپ نے دے دیا، بتائیں ان کا حال کیا کرنا ہے؟ آئے ہائے، کہاں تک لڑنا ہے؟ کہاں تک؟ ذرا مجھے اس کی حد بتا دے، کہیں میں سارا نیست و نبود ہی نہ کر دوں، حد تو بتا دے۔ میرے آقا نے کہا کلمہ پڑھ لیں تو چھوڑ دینا، یہ حد ہے، یہ لیمٹ ہے، اگر کلمہ پڑھ لیں تو چھوڑ دینا۔ جب مولا گئے ہیں نا، بڑی خاص بات حضرت جابر روایت کرتے ہیں، جب مولا گئے تو مرحب آ گیا، مرحب آ گیا، پہلے دوڑ جاتے تھے، مرحب آیا، مولا کھڑے رہے، مرحب کہتا اوئے وہ کی کرنا ہے پیا، وہ میں مرحبا مرحب، وہ سارا خیبر جانتا ہے میں مرحبا، وہ کہتے کوئی مغالطہ تو نہیں لگ گیا، وہ تو کھلوتے ہیں جا توڑ جا دوڑ جا،
میرا مال نہ لے کے ماما بچے ڈرا دیا نے. سارا خیبر جانتا انی مرحب, میں مرحب ہوں. مولا کہتے جملہ سنیں, مولا کہتے تو انت مرحب, تو مرحب ہے؟ کہتے ہاں میں مرحب ہوں. مولا کہتے انی امی سمیت امی حیدرہ, اگر تو مرحب ہے تو سن, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جب اس نے یہ جواب سنا تو دوڑ گیا مرحب. واہ مولا, واہ مولا تیری قدرت, پہلے وہ دوڑاتا تھا اب خود دوڑ گیا. جب دوڑا ہے تو شیطان پیچھے, وہ شدائیا کدھر, وہ کہتا ہے وہ کی کرنے پہ واپس چل. وہ چھوٹے جے بندے کو ڈر گئے. وہ کہتا ہے یار میری ماں نے وصیت کی تھی, میری ماں نے ساری دنیا سے لڑنا, سارے جگ سے لڑنا, وہ جدا نہ حیدر ہوئے گا وہ دے کولوں بچی. بڑی خاص بات ہے, بڑی خاص بات. علی سے نہ لڑنا, حافظ صاحب علی سے نہ لڑنا یہ تو یہودی کی ماں بھی جانتی ہے. علی لڑنے والا بندہ نہیں, علی سے نہ لڑنا یہ تو یہودی کی ماں بھی جانتی ہے. کہا اور سب سے لڑوا لو, لے آؤ, اس سے نہیں لڑوں گا. شیطان کہنا تیری مت ماری گئی ہے, وہ علی تھوڑا چھوٹا جا بندہ, آ تو کچھ نہیں ہوتا چل ٹور. وہ آپ چلا کے لے آیا. جب فیس ٹو فیس ہوئے 1 to 1 تو مرحب کہتا کیا کہتا ہے, مرحب کہتا ہے چل پھر حیدر وار کر. مولا کہتے ہیں پہلا وار تو ہی کر, یہ نہ کہنا علی نے موقع نہیں دیتا. ذرا اپنا رانجھا راضی کر لے, شوق پورا کر لے. مرحب نے وار کیا, مولا کائنات علی المرتضی ہوا میں گئے. ہوا میں واپس پلٹتے ہوئے جب ذوالفقار حیدری لہرائی, مرحب کو چیر کے رکھ دیا, 2 ٹکڑے کر دیے. اتنا جوان تھا, طاقتور تھا کہ تلوار اس کو چیر چکی تھی, پھر بھی کہہ رہا علی. مولا کہتے ہیں علی مردوں پہ وار نہیں کرتا, علی مردوں پہ وار نہیں کرتا. ایک قدم اس نے آگے بڑھایا, آدھا ادھر آدھا ادھر. وہاں ایک جملہ کہا حضرت جابر نے, آؤ بتاؤں علی کا مقام کیا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں جب مولا کائنات نے وہ قلعہ خیبر کا دروازہ کھیڑا نا, تو دروازے کے 2 پٹ ہوتے ہیں, 2 حصے, 2 پلڑے, جیسے یہ آپ کے سامنے. ایک تو مولا نے لیفٹ ہینڈ سے یعنی بائیں ہاتھ سے کھبے ہاتھ میں اٹھایا, ایک کو پھینک دیا, دوسرے کو پکڑ لیا. توجہ, یہ دوست پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, یوٹیوب پہ جائیں, گوگل پہ جا کے سرچ کریں. ہزاروں سال گزر گئے, نوح علیہ السلام کی کشتی تو مل گئی, نوح علیہ السلام کی کشتی مل گئی, علی کا پھینکا ہوا دروازہ آج تک نہیں ملا. پتہ نہیں کہاں پھینک دیا. اور آگے جملہ تو سنو, حضرت جابر کہتے ہیں وہ جو دوسرا پٹ, دوسرا حصہ جو مولا نے ڈھال کے طور پہ پکڑا تھا, 2 روایات ہیں. جب وہ مرحب کو قتل کر دیا نا, تو جو قلعہ تھا اس کی جو فصیل تھی دیوار, اور درمیان خندق تھی نا, درمیان میں گیپ تھا جسے کہتے ہیں. مولا نے کیا کیا, توجہ میری طرف, ایسے لیفٹ ہینڈ سے بائیں ہاتھ سے کھبے ہاتھ نال وہ دروازہ ایسا پکڑا اور پل بنا دیا. توجہ, ایسے پل بنا کے کہا چلو بھائی مسلمانوں گزرتے جاؤ. نہیں سمجھے یار, لیفٹ ہینڈ سے ایسے دروازے کو پکڑا, سارا لشکر قلعہ کے اندر بھیج دیا. اور حضرت جابر کہتے ہیں جب لشکر گزر گیا, مولا نے وہ دروازہ جب نیچے پھینکا, امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء اٹھاؤ, کہتے ہیں مولا نے جب دروازہ نیچے پھینک دیا, ہم 80 صحابہ مل کر, کتنے 80 صحابہ مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے. اٹھانا تو دور کی بات ہے, ہوا بھی نہیں لگا سکے. وہ مولا کائنات, مولا کل, مولا کائنات علی المرتضی, وہ اسد اللہ, وہ وجہ اللہ, وہ عین اللہ, وہ نور اللہ. کہا یا
سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی و دمہ دمی ھذا مفرج الکروب انی، اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون۔ الناس من شجر شتیٰ وانا والی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا حسب سے نسب سے، میرا اور علی کا ایک ہی حسب ہے، ایک ہی نسب ہے، ایک ہی شجرہ ہے، ایک ہی گھر۔ خلقت انا وعلی من نور واحد، میرے آقا نے کہا میں اور علی ایک ہی نور ہی سے، علی اصلی، علی میری اصل ہے، علی میری اصل ہے۔ ہے کوئی دنیا میں مرتضیٰ جیسا؟ یہ شان اہل بیت کا پروگرام ہے۔ ایک چھوڑا سا حصہ جو میں نے آپ کو ایک دیگ کا چاول چیک کروایا، یہ وقار بھائی کی خواہش تھی، انشاءاللہ زندگی رہی کبھی جشن مولود کعبہ پہ یا شہادت مولا کائنات علی المرتضیٰ پہ وقت ہوا کبھی میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی، تو پھر پورا ٹاپک علی المرتضیٰ پہ ہوگا۔ یہ حسین کے بابا کا ذکر ہے، جس کے باپ کی یہ عظمت ہے تو بیٹے کی عظمت کیا ہوگی؟ ارے قرآن دعویٰ ہے، دعویٰ، قرآن کی جو دلیل ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ قرآن نے دعویٰ کیا شہید زندہ، یہ دعویٰ ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ قرآن نے کہا شہید زندہ، حسین نے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ شہید اس طرح زندہ۔ قرآن دعویٰ حسین اس کی دلیل، حسین اس کی دلیل۔ امام ملا واحد حسین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ روضۃ الشہداء میں یہ روایت لے کے قبلہ آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے، راستے میں گلی میں ٹائم کیا ہوا ہے، بازار میں ایک بچہ میلے کچیلے، بس ختم کر رہا ہوں توجہ، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، اس بچے نے آقا علیہ السلام اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، گود میں بٹھا کے اس کو چومنا شروع کر دیا، اسے چومنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے بچے نے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، آپ اس کو گودی میں بٹھا کے چوم کیوں رہے ہیں؟ تو سنو آمنہ کے لال کا جواب، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا اسے اس لیے چوم رہا ہوں کہ کل میں نے اسے دیکھا، یہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حسین سے محبت کرے؟ جو حسین کا محب بنے وہ مصطفیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ الحسن والحسین ابنایا من حبہما احبانی ومن حبانی حبہ اللہ ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ۔ جس نے حسنین سے محبت کی، میرے آقا نے کہا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ارے حبل اللہ کو تلاش کرنے والوں، کسی نے خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک جانے کا جو حبل اللہ ہے، خدا تک جانے کا جو راستہ ہے، جو وسیلہ ہے، جو ریفرنس ہے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ تک جانے کا جو راستہ ہے، جو وسیلہ ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ جس نے خدا تک جانا ہے اسے در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، جس نے مصطفیٰ تک جانا ہے اسے در حسین پہ آنا ہوگا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اچھا حسین مصطفیٰ سے ہے، یہ بات تو آپ جانتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ شاخ درخت سے ہوتی ہے، پھول درخت سے ہوتا ہے، جوز کل سے ہوتا ہے، مصطفیٰ حسین سے کیسے؟ حضور شیخ الاسلام سیدی و مرشدی وقت کے مجدد ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی، آپ اس کی شرح میں فرماتے ہیں لوگوں آؤ میں بتاؤں کہ مصطفیٰ حسین سے کیسے؟ آپ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے میدان تک، حضرت فاطمہ کی گود سے لے کے کربلا کے میدان تک حسین مصطفیٰ سے تھے، کربلا سے لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے۔
مصطفیٰ کے دین کو تقویت دی، حسین نے مصطفیٰ کے دین کو بقا دی، حسین نے مصطفیٰ کے دین کو دوام بخشا، حسین نے مصطفیٰ کے دین کی دگرگو ہچکولے کشتی کو بچایا، حسین نے اپنی 72 جانیں دے کے مصطفیٰ کے اسلام کو سینے سے لگایا، حسین نے وہ حسین ابن علی کوئی دھوکہ نہیں. میرا امام تو جانتا تھا آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی شہادت کی خبریں پہنچ چکی تھی تاجدار کائنات کو. آج کل سنیت کے ٹھیکیدار، آج کل جو کہتے ہیں ہمارے پاس سنیت کا ٹھیکہ ہے، وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا اٹھاؤ، آج کل وہ 1.5 فٹ لمبی داڑیاں رکھ کے کہتے ہیں ہم سنیت کے ٹھیکیدار ہیں، کہتے ہیں غم حسین میں رونا یہ حرام ہے. میں تمہیں بتاؤں، غم حسین میں مصطفیٰ روئے ہیں، غم حسین میں فرشتے روئے ہیں، غم حسین میں مرتضیٰ روئے ہیں، غم حسین میں زہرا روئی ہے، غم حسین میں کائنات روئی ہے. حضرت ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات کی گود میں شہزادہ حسین کھیل رہے ہیں، چھوٹی سی عمر، آقا علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. تمہاری آنکھوں میں سفید ککرے آ جائے تو ہمارا فالٹ ہے؟ ایسے شہزادہ حسین گود میں حضور رو رہے ہیں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی آقا اتنا حسین اور پیارا بیٹا حسین آپ کی گود میں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے، جبریل امین نے کہا آقا آپ کی امت کا ایک باغی گروہ آپ کے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دے گا، اور جبریل امین مجھے اس میدان کی یہ مٹی بھی دے گئے شیشی میں ڈال کے. آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی اور کہا اذا تحولت هذه تربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل. کہا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. میرے مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں، میرے آقا نے وہ مٹی ام سلمہ کو کیوں دی؟ میرے آقا کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ 61 ہجری تک میری ازواج میں سے جو زندہ رہے گی وہ ام سلمہ ہی ہوگی. مٹی دی. آپ کہتی ہیں 61 ہجری 10 محرم دوپہر کا وقت ہے، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی کیلولہ کر رہی ہوں، خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. وَعَلَى رَاسِهِ وَلِحْيَتِهُ التَّرَابُ، آقا علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی پہ گرد پڑی ہے. میں نے کہا مالک یا رسول اللہ، آقا آپ نے یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں شت و قتل الحسین آنفا، ام سلمہ ابھی ابھی حسین کی مقتل گاہ سے آیا ہوں. آپ کہتی میں دوڑ کے گئی، جا کے وہ شیشی کو دیکھا تو وہ خون میں بدل چکی تھی. ارے کیسا دھوکہ! حسین تو ایک ایگریمنٹ کر کے آیا تھا، حسین تو ڈیل کر کے آیا تھا، حسین تو کنٹریکٹ سائن کر کے آیا تھا. حسین کوئی دھوکہ نہیں، کوئی دجل، کوئی فریب نہیں، حسین تو خود چل کے آیا تھا. ارے دھوکہ کیسا! اگر دھوکے کی بات ہوتی تو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر راستے میں مل گئی تھی، وہیں سے واپس پلٹ جاتے. آپ کے پاس ایک مرلہ زمین ہو، کتنی؟ ایک مرلہ، جس کے آپ وارث ہو، اس پہ کوئی قبضہ کر لے، آپ قبضہ کرنے دیتے ہیں؟ آپ لڑائی کرتے ہیں، کیس لڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری وراثت ہے. توجہ ذرا یار، میری وراثت ہے، میں کسی کو قبضہ نہیں کرنے دوں گا. اسلام کا نام لینے والے تو بڑے تھے، لیکن جب یزید پلید نے اسلام پر قبضہ کیا تو کون آیا میدان میں؟ حسین ابن علی. حسین نے کہا یزید پلید، تو نے کیا اسلام کو بے وارث سمجھا، لاوارث سمجھا؟ اسلام کا وارث حسین ابھی زندہ ہے، حسین کٹ جائے گا، تن من تن لٹا دے گا، لیکن تجھے اپنی وراثت پہ قبضہ نہیں کرنے دے گا. کر لیا قبضہ؟ بولو نا یار. جی 2 ہی لشکر تھے کربلا کے میدان میں، ایک پانی پینے والوں کا لشکر، دوسرا پیاسوں کا لشکر. وہ پانی پینے والے تو مر گئے،
پانی پینے والے مر گئے، مٹ گئے، نیست و نبود ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جو پیاسے تھے تب بھی زندہ، آج بھی زندہ، کل بھی زندہ۔ یزید تب بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ، یزید کل بھی مردہ، حسین تب بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ، حسین کل بھی زندہ۔ بلکہ میرا ایک موضوع ہے وہ میں آج سنانا چاہتا تھا، میں نے چینج کر دیا، اس پہ بات کرتا ہوں۔ میں تو بڑی بات کرتا ہوں۔ جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا حسین تب بھی تھا، جب کچھ نہ رہے گا حسین تب بھی رہے گا۔ اور اختیار کی کمی بھی نہیں تھی۔ منہ سے ایک بار جو لگا لیتے آقا پانی، دشت غربت میں یوں نہ ٹھوکرے کھاتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ اختیار کی کمی نہیں تھی، یہ تو ایک ڈیل تھی۔ میرے امام نے کہا مولا تو مانگتا جا حسین دیتا جائے گا۔ علی اصغر بھی دے گا، علی اکبر بھی، اور محمد بھی، قاسم بھی، عباس بھی، حبیب ابن مظاہر بھی، ظہیر بھی۔ تیرے دین کی اقامت کے لیے، تیرے دین کی اشاعت کے لیے، تیرے دین کی بقا کے لیے، تیرے دین کی ترویج کے لیے تو مانگتا جا حسین دیتا جائے گا۔ دو طرح کے لوگ آئے حضور کی اہل بیت کے سامنے۔ ایک طبقہ بغیر کلمہ پڑھ کے کفار، دوسرا طبقہ کلمہ پڑھ کے۔ جو بغیر کلمہ کے آئے نا، انہوں نے دشمنی رکھی فقط مردوں تک، اور جو کلمہ پڑھ کے آئے بدبخت، انہوں نے حضور کی اہل بیت کی شہزادیاں، وہ شہزادیاں جن کے ناموس کے لیے جبریل جیسا فرشتہ بھی گھر میں باہر کھڑا رہے، گھر میں داخل ہونے کی جرت نہ کرے، ملک الموت باہر دروازے پہ ناک کرے، وہ مصطفیٰ کے گھر کی شہزادیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے باہر پہرا دے رہی، اندر سے ام کلثوم کی آواز آئی، باجی زینب سکینہ نہیں مل رہی، سکینہ حسین کی نشانی۔ سیدہ زینب دوڑتی جاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر آواز لگاتی ہے، سکینہ سکینہ سکینہ۔ کیا دیکھتی ہے کہ سیدہ سکینہ امام حسین علیہ السلام کے سینے کے ساتھ لپٹی زاروں کتار رو رہی ہے، بابا جان مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں، اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، دیکھو سکینہ کس کی بیٹی ہے۔ سیدہ سکینہ کی جب یہ کیفیت دیکھی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے کہا، بابا جان دہائی ہے دہائی، ادرکنی یا علی ابن ابی طالب۔ مولا کائنات علی المرتضی روحانی طور پہ کربلا میں تشریف لے آئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو دلاسا دینے لگے، اس کی زلفیں سنوارنے لگے۔ ارے کوٹ عنایت والوں، جب سیدہ سکینہ نے یہ باپ بیٹی کے پیار کا منظر دیکھا، سیدہ سکینہ کہتی ہے میں غریب باپ کی بیٹی ہوں نا، میرا باپ بڑا غریب ہے، میں شہید باپ کی بیٹی ہوں نا، میں آوازیں دیتی رہی، میں صدائیں دیتی رہی، میں ندائیں دیتی رہی، میرا بھائی علی اکبر بھی گیا، میرا بھائی علی اصغر بھی گیا، میرا چچا عباس بھی گیا، میں آوازیں دیتی رہی، ندائیں دیتی رہی، پکارتی رہی، میری آواز پہ آپ نہیں آئے۔ آج آپ کی اپنی بیٹی نے پکارا ہے تو آپ چلے آئے۔ کوٹ عنایت والوں، وہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ نے ایک طریق ساتھ جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے مولا نے کہا، سکینہ تیرا باپ کب سے غریب ہو گیا، تو ایسے امیر باپ کی بیٹی ہے۔ سکینہ تیرا باپ اتنا امیر ہے، اتنا امیر ہے، ارے دنیا کے امیر کوئی جگیریں دیتا ہے، کوئی مربے دیتا ہے،
کوئی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی مال تقسیم کرتا ہے. تیرا باپ تو اتنا امیر ہے، تیرا باپ تو اتنا امیر ہے، اس نے علی اصغر دیا، علی اکبر دیا، قاسم دیے اور محمد دیے. تیرے باپ نے تو اللہ کو مقروض کر دیا. بیٹی جب تک زمانہ رہے گا، جب تک سورج چمکتا رہے گا، جب تک چاند نکلتا رہے گا، جب تک آسمان کے دامن پہ ستارے ٹمٹماتے رہیں گے، جب تک ہوائیں چلتی رہیں گی، جب تک فضائیں معطر رہیں گی، جب تک کائنات کا نظام جاری و ساری ہوگا، جہاں جہاں نمازیں پڑھی جائیں گی، جہاں جہاں روزے رکھے جائیں گے، جہاں جہاں اذانیں دی جائیں گی، جہاں جہاں خدا خدا ہوگا، وہاں وہاں حسین حسین ہوگا. تیرا باپ تو اتنا امیر ہے. میرے مصطفیٰ کے گھر کی شہزادیاں قیدی بنی ہوئی ہے. قیدی لوگوں، قیدی تو دیکھو، قیدی بنی ہوئی ہے. شام کے دمشق کے بازاروں میں ان کو گھمایا جا رہا ہے. مصطفیٰ کے گھر کی بیٹیاں، لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے، کہتی ہے اماں میرے ساتھ باہر چل، میں تجھے کچھ قیدی دکھاتی ہوں. قیدی، ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جو بڑا روتی ہے. وہ حضرت حمیدہ تھی. حمیدہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے جب باہر قیدی دیکھے، جب قیدی دیکھے تو سر پہ لی ہوئی چادر اتار کے سیدہ زینب کے سر پہ دے دی. گھر سے جو چادریں تھی منگوا لی، حضور کی شہزادیوں کے سر ڈانپنے لگی، حضور کی شہزادیوں کو پانی پلانے لگی. سیدہ زینب کہتی ہیں خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے؟ یہاں تو دمشق کا بازار ہے، شام کا بازار ہے، یہاں تماشا دیکھنے والے تو بڑے ہیں. تو کون ہے جو ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے؟ بتا تو صحیح. حضرت حمیدہ کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، پاک بی بی فاطمہ تو زہرا کی نکرانی تھی. آپ کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا. جب میری شادی ہونے لگی تو سیدہ فاطمہ زہرا نے مجھے وصیت کی حمیدہ تیری شادی دمشق ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا. شام کے بازاروں میں، دمشق کے بازاروں میں تجھے قیدی ملیں گے. قیدی زندگی میں کبھی قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنا. میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو پاک بی بی کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے، بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو تیرے لیے دعا کر دے. حمیدہ کہتی ہے جب میں سیدہ کائنات کی نکرانی تھی نا تو آپ کی بیٹی زینب، میں اس کی زلفیں سنوارتی تھی، میں زینب کو کنگھی کرتی تھی، میں اسے کپڑے پہناتی تھی، میں سیدہ کے بیٹے حسین کو کھانا کھلاتی تھی، روٹیاں پکا پکا کے دیتی تھی. میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا. آخری خواہش یہی ہے مرنے سے پہلے زینب اور حسین کا دیدار ہو جائے. ارے کوٹ نیت والو دیکھو زینب کون ہے، مصطفیٰ کی گود میں کھیلنے والی زینب، مہر نبوت میں کھیلنے والی زینب، تاجدار کائنات کی گود میں کھیلنے والی زینب. پاک بی بی سیدہ زینب کہتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا سن لی. وہ نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے اس کا دیدار کر لے.
وہ اس نمانی کا بھائی حسین ہے. مجھے دیکھ لے میں فاطمہ کی نشانی زینب ہوں. لوگوں میں صدا دیتا ہوں, میں ندا دیتا ہوں, پکار دیتا ہوں, آواز دیتا ہوں. حشر میں, قبر میں, صراط میں کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا. جس نے قبر میں کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی آل, حشر میں کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی آل. جس نے میزان پہ کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کی آل کہتے ہیں. ارے جس نے جنت پہنچانا ہے اسے مصطفیٰ کی آل کہتے ہیں. مصطفیٰ کی آل کے نوکر بن جاؤ, در حسین کے سنگ بن جاؤ, در حسین کے بھکاری بن جاؤ, در حسین کے نوکر بن جاؤ. اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا حضور کی آل کی محبت کر لو. جیو حضور کی آل کی محبت میں, مرو حضور کی آل کی محبت میں. تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام نگر نگر, ملک ملک, کریا کریا, گاؤں گاؤں یہی صدا دیتے ہیں, ندا دیتے ہیں, پکار دیتے ہیں, آواز دیتے ہیں. منہاج القرآن آپ کو در حسین پہ لانا چاہتی ہے. منہاج القرآن آپ کو در حسین پہ جھکانا چاہتی ہے. منہاج القرآن آپ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے مصطفیٰ کی آل کی محبت کو بھرنا چاہتی ہے. منہاج القرآن آپ کی چاہتوں کے رخ, آپ کی لذتوں کے, حالاتوں کے رخ اس مادی دنیا سے کاٹ کر گنبد خضرا اور نجف کی طرف موڑنا چاہتی ہے. اپنے دلوں میں حضور کی اہل بیت کی محبت کے چراغ جلا لو, عقیدے درست کر لو, عقائد درست کر لو, نظریات درست کر لو, اپنے ویژن تھاٹ درست کر لو. خدا کی قسم یہ زمانہ مصطفیٰ کی اہل بیت کا ہے. نماز مصطفیٰ کی اہل بیت کی, روزے مصطفیٰ کی اہل بیت کے, رسالت مصطفیٰ کی اہل بیت کی, وہ خدا بھی مصطفیٰ کی اہل بیت کا ہے, جنت مصطفیٰ کی اہل بیت کی ہے. اس کو مسل کی جنگ نہ بناؤ, اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں نہ ڈالو. اہل بیت ہمارے ہیں, اہل بیت کے بغیر نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی. اہل بیت کو تو ایمان کہتے ہیں. اس در کے نوکر بنو, اس در کے بھکاری بنو, اس در کے منگتے بنو. اس در پہ آ کے کبھی اگر مگر نہ کیا کرو, اف بٹ نہ کیا کرو. نظریں حضور کی اہل بیت کے گھر پہ جما لو. اس در, اس دہلیز, اس آستانے, اس دوارے کے منگتے بن جاؤ, نوکر بن جاؤ, سنگ بن جاؤ, بھکاری بن جاؤ. اپنے دلوں میں حضور کی اہل بیت کی محبت کے چراغ جلاؤ. حضور کی اہل بیت کے محبت کے بغیر دنیا میں نہ کوئی ولی بنا, نہ کوئی غوث بنا, نہ کوئی کتب بنا, نہ کوئی امام بنا, نہ کوئی مفسر بنا, نہ کوئی محدث بنا, نہ کوئی مورخ بنا, نہ کوئی مجدد بنا. جسے بھی خیرات ملی حضور کی اہل بیت کے در سے ملی. میں آپ سب دوستوں کا باہر تک جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی کرکٹ میچ دیکھ کے جاگتا ہے, کوئی شادی کے فنکشن میں جاگتا ہے. آپ جاگے ہیں تو حسین کی محبت میں جاگے. آپ کا یہ جاگنا ضائع نہیں گیا. خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا تھا جو جس سے محبت کر کے جائے گا حشر کے روز اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. ہم ادھر بیٹھے, ہمارے اندر بے شمار نقائص ہیں, کمیاں کجیاں ہیں, لیکن ادھر جو بھی آیا حضور کی آل کی محبت میں آیا. میں وقار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ایم ایس ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تحریک منہاج القرآن کا, بیٹھ کا, مسجد کی انتظامیہ, مسجد کے خطیب, اس گاؤں کا, اس ویلج کا. جس کسی نے بھی حسین کی محفل سجائی ہے اللہ اس کے گھر کو سجا دے. کسی نے اگر 10 روپے اس میں حصہ ڈالا ہے اللہ 70 گنا کر کے لوٹائے. اور یہ حسین کے غم میں نکلنے والا آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہے, خدا کی قسم یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے. آپ سب دوستوں کا سفید داڑیوں والے بھی ہیں,
जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, आप सब मेरे सर का ताज। आपने जम कर जिक्र अहले बैत सुना, यकीन करें मैं जहां भी जाऊंगा दुनिया भर में, अगर कोई मुझसे पूछेगा हजूर की अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आपने कहां देखे, तो मैं कहूंगा आओ कोट अनैत खां चलते हैं। आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासर हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।